الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں تھوڑے بہت اختیار دے کر بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار انسان کو نہیں دیا. اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ تم دونوں ٹانگوں پر کھڑے ہو، اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا دوسری بھی اٹھاؤ. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا بس اتنا ہی اختیار ہے. ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، دوسری تو نہیں اٹھا سکتے ہم کھڑے ہوتے ہیں. کہا اتنا ہی اختیار اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیا. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت والی وہ ذات ہے. بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں ہی تمام بادشاہت اور تمام اختیارات ہیں، کہ اسی کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیج کر اس کو بالکل مجبور محض نہیں بنایا کہ بالکل ہی مجبور ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا. اللہ نے تھوڑے بہت اختیار دیے ہیں کہ نیکی کرو، رات میں اٹھو، دن میں نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، کام دھندے کرو، یہ سارے کام تو کرو، لیکن آخر میں ان تمام کاموں کا جو نتیجہ ہوگا وہ میرے ہی ہاتھ میں. اللہ نے نتائج، محنت پر نتائج کو، اعمال پر جزا اور سزا کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کہ یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ کسی بندے کے برے اعمال کی وجہ سے پورے طور پر اس کے اس بد عملی کی سزا دے سکے. دنیا میں یہ ممکن نہیں. اور دنیا میں اس کے اچھے اعمال کی جزا مل جائے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے، دنیا کرتوت کی جگہ ہے. دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں تو تنبیہ کر دیتے ہیں، ایک برائی پر ایک تنبیہ، تھوڑی بہت سزا دے کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پھر یہ اس کو کر سکے، یعنی اچھے اعمال کر سکے. کہ انسان اپنے اس برے عمل کی کیا سزا ہے یہ انسانوں کے لیے طے کرنا ممکن ہی نہیں. ایک گندے عمل کی کیا سزا ہوتی ہے، ایک بد عملی کی انسانوں کے لیے طے کرنا ممکن نہیں ہے. کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی برائی کس حد تک گئی ہے اور مجھے اس کی کتنی سزا دینا ہے، تو اس لیے اللہ نے آخرت میں سزا رکھی. عجیب حال ہے. اس دنیا میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ نیکیوں کی جزا کو اور گناہوں کی سزا کو سنبھال سکے. اس میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے. ورنہ
اتنے برے اعمال ہیں لوگوں کے، اگر کسی ایک کو صحیح طور پر سزا دے تو پوری دنیا ختم ہو جائے اور پھر بھی اس کی سزا باقی رہ جائے. اور اتنے اچھے اچھے اعمال والے لوگ گزرے ہیں دنیا میں کہ ایک کو جزا دے، اس کے عمل کا بدلہ دے تو دنیا میں جگہ باقی نہ رہے کہ کہاں کہاں اس کو نعمتیں دی جائیں. ذرا سی دنیا اللہ نے بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا. تو سب سے جو چھوٹی جنت جس کا کتابوں میں آتا ہے، یعنی جو سب سے آخری جہنمی جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کی جنت کے بارے میں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی سب سے چھوٹی جنت ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. وہ سب سے آخری آدمی، مسلم شریف میں ہے یہ روایت اور بھی حدیث میں، کہ سب سے آخری آدمی ہوگا وہ جہنم کے اندر اور دیکھے گا. کیونکہ ایک تو جہنمی وہ ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، غیر ایمان والے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے. اور جو ایمان والے ہوں گے اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن نکلیں گے انشاءاللہ، نکلنے کی پوری امید ہوگی. تو اس میں سے یہ آخری جہنمی ہوگا جو نکل کر جو دیکھ رہا ہوگا چاروں طرف، تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کیا بات ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا ہوگا جہنم میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکالیں گے. تب اس بندے کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. ہمارے ساتھ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ گھاٹا ہو گیا ہے اس وقت کہ آخرت ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے، یعنی 24 گھنٹے کے اندر، ہر لمحے کے اندر، 24 گھنٹے میں جتنے لمحات ہوتے ہیں ان تمام لمحات میں 100% اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یعنی کوئی ایک بال کے برابر کوئی اور اس سیکنڈ کا کوئی 1000واں حصہ بھی نہیں ہوگا جبکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دھیان نہ رہتا، کہ سوتے میں بھی، نیند میں بھی اللہ کے دھیان کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو یہ تعلیم دی اور یہ سمجھایا کہ تمہیں 24 گھنٹے آخرت کو نظر میں رکھنا ہے اور اس آخرت کے مد نظر، اس کے پیش نظر ہی اس دنیا کی محنت میں لگے رہنا ہے. آپ کسی کام کو منع نہیں فرماتے تھے، یہ کام مت کرو، آپ منع نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کام میں اللہ کے ذکر کو داخل کرتے تھے کہ اس کام کی وجہ سے بندہ غافل نہ ہو جائے. مدینہ منورہ ہجرت کر کے یہ حضرات آ گئے، صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ آ گئے. اب مسجد نبوی تیار کرنی ہے. یہاں 13 سال مکہ میں جو حالات ہوئے ان کے ساتھ، جتنی پریشانیاں اور جتنی تکالیف اور جتنی اذیتیں برداشت کی ہیں مکہ کے 13 سالانہ زندگی میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اس کا 13 منٹ بھی یہ پوری امت اس وقت برداشت نہیں کر سکتی. 13 منٹ بھی، 13 سال جو زندگی کو گزار کر آئے ہیں اس کا 13 منٹ بھی آپ برداشت نہیں کر سکتے. ان 13 سالانہ اللہ کے لیے جو اذیتیں برداشت کی، اب جو مدینہ میں آ کے مسجد نبوی تیار ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسجد بناتے بناتے اللہ سے غافل ہو جائیں، مسجد بناتے بناتے اللہ سے غافل ہو جائیں. مسجد میں اتنی انہماک اور اتنی محنت کے ساتھ یہ صحابہ لگے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو اللہ سے غافل ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ زندگی تو یا اللہ آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ اللہ مہاجر اور انصار کی مغفرت فرمائی.
وہاں بھی ان صحابہ کرام کے سامنے یہ دعا مانگ کر آپ نے ان کو یاد دلایا کہ تم مسجد تو بنا رہے ہو لیکن اصل زندگی آخرت ہی کی ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی نیت سے اس مسجد کی تعمیر کرو، آخرت کی تیاری کی نیت سے اس مسجد کی تعمیر کرو۔ کوئی محنت کر رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محنت کے رخ کو، اس کی نیت کو فوراً آخرت کی طرف ڈالتے تھے۔ ہمیشہ اس وقت جو سب میں بڑی خرابی یہ آئی ہے کہ ہمارے دین کی بھی جو محنت ہو رہی ہے اس محنت کا رخ بھی آخرت کی طرف نہیں ہے۔ عجیب افسوس کا مقام ہے۔ دنیا کی محنت کرتے ہوئے آخرت کو نظر میں رکھنا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی کہ آخرت کی محنت کرتے ہوئے ہماری نظریں دنیا پر پڑی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی مدرسہ چلا رہا ہے، اس کی نیت نہیں ہے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے، اللہ راضی ہو جائے۔ ایک مسجد میں امام نماز پڑھاتا ہے، اس کی نیت صرف وہ 15-20 ہزار روپے مہینہ دینے کی ہے۔ ایک آدمی دعوت و تبلیغ میں جا رہا گھوم رہا ہے، اس کی نیت ہے کہ میں ذمہ دار بن کے گھوموں، لوگ مجھے اچھا کہیں، اچھی جگہوں پر بیانات کروں۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں کہ میں بہت پیسہ دیتا ہوں اور غریبوں پر احسان جتاتا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے، اس کی یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ اتنی بڑی مسجد اس نے بنوا دی، میری تعریف ہو جائے۔ بتائیے، ایک تلاوت کرتا ہوا بندہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے تو اچھے سے تلاوت کرتا ہے کہ حضرت کہیں گے کہ وہ کیا قرآن پڑھتا ہے، اور وہی اکیلے میں دھیرے دھیرے تلاوت کرتا ہے کہ اس کی تلاوت اس کے سمجھ میں نہیں آتی خود ہی۔ کوئی اللہ کے نیک بندے، کوئی بڑے عالم ہمارے ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نماز ہم ایسے سنور کے پڑھتے ہیں، ایسی سجا کے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی کہے واہ ماشاءاللہ کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے۔ اور وہی نماز جب ہم اکیلے میں پڑھتے ہیں تو ٹھونگے مارتے ہیں، اپنے پیشانی کو زمین پہ مار کے وہ 10 منٹ کی نماز کو ہم 3 منٹ میں ادا کرتے ہیں، اور 2-4 منٹ کی نماز کو 1 منٹ میں ادا کر لیتے ہیں کہ یہ سارے کام تو دین کے ہی ہو رہے ہیں، لیکن نظر اللہ سے ہٹ گئی ہے آخرت سے۔ بتائیے تو صحیح کیسے حل ہوگا؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایما کے حرارت والوں میں من، پھر بھی نمازی بن نہ سکا۔ اب بتائیے تو صحیح یہ کیا ہے؟ ہماری جو 100% جو نظر ہونی چاہیے میرے بھائیوں بزرگوں، وہ صرف آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت، اور کچھ بھی نہیں۔ جب جاتے ہیں نا جماعتوں میں، جب نکالا جاتا ہے تو سمجھاتے ہیں، جب تم گوشت میں جاؤ گے، ملاقاتوں میں جاؤ گے اور دنیا کی بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھو گے تو تمہارے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مٹی کی بنی ہوئی چیز ہے، مٹی بن جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر اس کا تاثر تم نے اپنے دلوں میں لے لیا، اللہ کے راستے میں نکل کر، دعوت کی محنت میں نکل کر اگر دنیا کی چیزوں کا تاثر اس نے دل میں لے لیا تو کہتے ہیں پہلے سے بھی بڑا دنیا دار یا واپس بن کے آئے گا۔ بالکل نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ نے آخرت کو اپنا نصب العین بنایا اور صحابہ کرام کو بھی اسی زندگی پر ڈالا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ دقت ہو گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ضرورت کی چیزیں ہمارے لیے ہیں اس کو ایک ضرورت تک کہا کہ اس کو تم حاصل کرو تاکہ ایک دنیا کا سلسلہ چلتا رہے۔ اگر دنیا میں لوگ کمانا بند کر دیں اور دنیا کے کو حاصل کرنے کی محنتیں بند کر دیں اور دنیا میں اس کی یعنی اس کو اطمینان ہو جائے، قناعت ہو جائے کہ مجھے کچھ کرنا نہیں ہے، تو دنیا کا یہ کارواں روا دوا نہیں رہے گا، بند ہو جائے گا۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا کہ اتنی محنت کرو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، لیکن اس نے اپنی ضرورت کو خواہش میں تبدیل کر دیا۔ ضرورتیں جب خواہش میں تبدیل ہو جاتی ہیں تو یہ ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کو چھوڑ کر بندہ یعنی ہلاکت کی پہلی سیڑھی ہے جس پہ اس نے قدم رکھ دیا۔ دنیا کی ضرورتیں خواہش بن گئی
اور وہ خواہش مقصد بن گئی تو اللہ سے اس کی نظر ہٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے بستر کو دوہرا کر دیا گیا، آپ کے بستر کو دوہرا کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، جو اوڑھتے تھے اس کو ڈبل کر دیا گیا، ایک بچھونا تھا اس کو ڈبل کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، آپ کو آرام ملا، تو آپ نے فرمایا میرے بستر کے ساتھ یہ کیا کیا گیا ہے؟ تو بتایا گیا جی اس کو دوہرا کر دیا تھا تاکہ آپ کو آرام ملے گا۔ نہیں، مجھے تہجد میں اٹھنے میں دقت ہوئی، وہ ذرا سا وہ ٹانٹ کا بستر کہہ لیجیے یا کھجور کی چھال کی چٹائی کہہ لیجیے، اس کو ڈبل کر دینے سے آپ نے فرمایا کہ مجھے تہجد میں اٹھنے میں دقت ہوئی، یعنی اتنا آرام دائک بستر نہیں ہونا چاہیے کہ تہجد میں اٹھنے میں دقت ہوئی۔ اور اس وقت جو لوگوں کے بسترے ہیں وہ تہجد کیا، اگر وہ لیٹ جائے ظہر میں تو عصر میں نہیں آ سکتے، ظہر بعد لیٹ جائے تو عصر کی نماز اور فجر تو چھوڑ دو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کہ دنیا کی زندگی میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا آتا ہے اور آخرت کی زندگی میں یہ نہیں ہے۔ آپ اس کی حقیقت یہ سمجھیے کہ دنیا کو حاصل کرتے کرتے آخر ہم کمزور ہوتے کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایک جوان آدمی کو تو اور جوان ہونا چاہیے تھا، جتنی زندگی اس کی بڑھتی اس کی جوانی بڑھتی، لیکن ایک لمٹ ہے کہ اس کے بعد اس کا ڈھلان شروع ہوتا ہے، اس کی جوانی گھٹتے گھٹتے بڑھاپے میں تبدیل ہوتی ہے، اور جس شکل سے آیا تھا، جس بچپن سے آیا تھا کہ بچپن میں عقل کام نہیں کرتی تھی، بچپن میں اتنی عقل نہیں تھی، بولنے میں دقت ہوتی تھی، چلنے پھرنے میں بچپن میں دقت ہوتی تھی، کھانے پینے میں دقت ہوتی تھی، لیکوڈ لیتا رہتا تھا، ہلکی پھلکی چیزیں کھاتا رہتا تھا اور کمزور تھا، کوئی بھی اٹھا کے کہیں رکھ دیتا، اٹھا دیتا، پھینک دیتا، کسی کا یہ بچہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہی زندگی جوانی کے بعد پھر بڑھاپے میں لوٹتی ہے کہ بڑھاپے میں کمزور، کہ ہاتھ پر کام نہیں کریں گے، نظریں کام نہیں کریں گی، بولنے میں دقت ہوگی، چلنے پھرنے میں دقت ہوگی، مقابلہ کہیں سے کر نہیں سکتے، ہر چیز کھا نہیں سکتے۔ تو جس طرح ماں کے پیٹ سے نکل کر یہ بچہ دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کے پیٹ سے نکل کر قبر کے پیٹ میں چلا جائے گا۔ اللہ کو دنیا میں بندوں کو ہمیشہ رکھنا ہوتا ہے تو اس کو برا نہیں کرتے۔ دنیا میں ہر چیز کی جوانی اور ہر چیز کا بڑھاپا اور خاتمہ ہے، ہر چیز کی جوانی ہے، ہر چیز کی شروعات ہے، جوانی ہے، بڑھاپا، خاتمہ ہے۔ کوئی بھی چیز لے لو، آج یہ مسجد ہے جوانی پر ہے، نئی بنی ہوئی ہے، لیکن آج سے 30 سال بعد اس مسجد کی یہ حالت نہیں رہے گی، اس کے ٹائلیں ٹوٹنے لگ جائیں گی، پنکھے اس کے پرانے ہو جائیں گے، لائٹوں کی روشنی تو کم ہو ہی جاتی ہے، دیواریں پرانی ہو جائیں گی، اور جب اس کو ایک ہتھوڑا مارا جائے گا تو دیوار اتنی آسانی سے گرے گی کہ ابھی 10 ہتھوڑے بھی مارے تو ہلے گی نہیں۔ کوئی بھی، ہمارے کپڑے پرانے ہو کے پھٹ جاتے ہیں، ہماری چپلیں پرانی ہو کے ٹوٹ جاتی ہیں، آپ کے گھر کے فرنیچر پرانے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی دنیا کی ساری چیزوں کو بڑھاپا آنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی اور دلیل ہے کہ تمام دنیا کی چیزیں بھی ختم ہوں گی اور تم بھی ختم ہوں گے، لیکن تمہارا ختم ہونا ایسا ہے کہ جیسے تم زندہ ہو، دن بھر کام کر کے رات میں سو جاتے ہو، صبح تمہیں ہم پھر جگاتے ہیں، ایسے ہی تمہاری زندگی کی شام ہوگی، تم ختم ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں رات میں ہم سلائیں گے قبر میں، اور پھر صبح کر کے میدان حشر میں زندہ کر کے واپس لائیں گے۔ پھر وہاں پر ہم پوچھیں گے۔ ابھی تو اللہ نے ایک نیا دن ایمان والے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے ایک دن ہے۔ سورج نکلتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے آدم کی اولاد تیار ہو جا، محنتیں کر لے، اللہ کو حاصل کر لے، کہ یہ دن تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آنے والا۔ روزانہ سورج نکلتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ محنت کر لے، آخرت کو حاصل کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ زندگی گزار لے، اس کے بعد یہ دن تیری زندگی میں لوٹنے والا نہیں ہے۔ کہ ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، پھر سیکھیں گے، پھر دیندار بنیں گے، پھر داڑھی رکھیں گے،
پھر ہم جماعتوں میں جائیں گے، پھر نیک کام کریں گے، پھر دین سیکھیں گے، اور پھر نے ہمارا پھر کر دیا، اس پھر نے پھر کر دیا. ہم اس دنیا سے ہم نکل کے آخرت کی گود میں چلے گئے اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کری. اس آدمی کے طریقے سے جو گاؤں دیہات سے کچھ کمانے کے لیے آیا تھا اور شہر میں کوئی محنت اس نے نہیں کری، اور ٹھیک وہ خالی ہاتھ ٹرین پکڑ کر واپس اپنے گاؤں چلا گیا. بیوی بھی ناراض، بچے بھی ناراض، ماں باپ بھی ناراض، گاؤں والے بھی نکما کہہ رہے ہیں، آس پڑوس والے سب کہہ رہے ہیں کتنا گھٹیا آدمی تھا کہ شہر میں 5-6 سال 10 سال لگا کر 1 روپیہ حاصل نہیں کیا، اس نے ایک ترقی نہیں کری، اس نے اپنی وہ 10 سال کی لائف برباد کر لی شہر میں جا کر. لیکن ایک آدمی آیا شہر میں، اس نے محنت کی اور رات دن محنت کرتا رہا، 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال، اس نے دولت اکٹھی کر لی، کامیابی اکٹھی کر لی. اب گاؤں گیا تو غریبوں کو بھی دے رہا ہے اور ماں باپ کی بھی خدمت ہو رہی ہے، پورے گاؤں کی خدمت ہو رہی ہے، پورے گاؤں والے اس کے نام کا گانا گا رہے ہیں کہ ہاں فلاں بندہ اور محنت کر کے آیا ہے اور پیسے لے کر آیا ہے اور ایسی اس کی خوشحال زندگی ہے، وہ کامیاب ہو کر آیا ہے. ایسے ہی ایک اللہ کا بندہ جو دنیا میں اللہ نے اس کو بھیجا کہ جا میرے بندے، تجھے نمازیں پڑھنی ہے، تجھے روزے رکھنے ہیں، اخلاق کو صحیح کرنا ہے، تیری زندگی نبی کے طریقے پر ہونی چاہیے، نبی جیسا چہرہ لے کر آئیو، نبی والا لباس پہن کر آئیو، وہی اخلاق لے کر آئیو، ان کی طرح تجھے باتیں کرنی ہے، ان کی طرح تجھے دیکھنا ہے، ہر 24 گھنٹے کا ہر عمل میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تو گزار کر آئے گا. تیری زندگی کا مقصد صرف میری رضامندی ہے، تیرا اٹھنا ہوگا مجھے راضی کرنے کے لیے، تیرا کام دھندا ہوگا مجھے راضی کرنے کے لیے، تیری صبح ہوگی مجھے راضی کرنے کے لیے، تیری دوپہر ہوگی مجھے راضی کرنے کے لیے، تیری شام ہوگی مجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رات ہوگی مجھے راضی کرنے کے لیے. یہ پورے 24 گھنٹے کی زندگی اور 50-60 سال جو میں نے تجھے زندگی دی ہے، اگر تو اس زندگی کو صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اسی پر تو لگ گیا تو تیری زندگی کامیاب ہے. تو اس محنتی آدمی کی طرح ہے جو گاؤں سے شہر میں دولت کمانے کے لیے آیا اور بہت ساری دولتیں اکٹھی کر کے لے گیا اپنے گاؤں میں واپس، اس کی بیوی بچے ماں باپ پورے گاؤں والے سارے خوش. ایسے ہی دنیا میں جا کر تو میری عبادت کر کے آئے گا تو میرے نبی بھی خوش اور میں بھی خوش، اور تیرا گھر یہ جنت، اور اس جنت میں ہم تیرا انتظار کر رہے تھے، آ جا دوبارہ سے اپنے گھر میں آ جا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. لیکن تو اس نکمے انسان کی طرح بن گیا کہ دنیا میں جا کر تو نے میری کوئی پرواہ نہیں کری، تو نے مجھے کبھی یاد نہیں کیا، تجھے پتہ نہیں کہ تیرا اللہ کون ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تیرا نبی کون ہے، تجھے پتہ نہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے. تیری 24 گھنٹے کی زندگی جھوٹ پر، فریب پر، دھوکے بازی پر، دنیا کو کمانے پر، اللہ کو ناراض کرنے پر. تو نے اللہ کے نبی کے طریقے کو نہ دیکھا، تو نے میرے حکم کو نہ دیکھا، تو نے کچھ بھی نہ جانا، تو نے دین کو نہ سیکھا. میں کس سے ناراض ہوتا ہوں، میں کس سے راضی ہوتا ہوں، اس کا تجھے کوئی مطلب نہیں. تو نے غریبوں کے سر پر کبھی ہاتھ نہیں رکھا، یتیم بچوں کے سر پہ تو نے کبھی ہاتھ نہیں رکھا. تو دنیا میں ایسی ظالم کی زندگی گزار کر آیا ہے، گویا کہ تیرا دنیا میں جانا بیکار ہو گیا، ویسٹ ہو گیا، تو نے اپنی آخرت برباد کر لی. تو جس طرح سے گھر والے ناراض ہو گئے، اللہ ناراض، اللہ کا رسول ناراض، جنت بھی ناراض اور جہنم اس کا ٹھکانہ. کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں ہم؟ ارے ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم نہیں جانتے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے کا مزہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا مزہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ایک بار الحمدللہ کہنے کا مزہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ ایک بار درود شریف پڑھنے کا مزہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں کیا مزہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ فجر کی جماعت میں کیا مزہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ظہر کا کیا مزہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ عصر مغرب عشاء کی نمازوں میں کتنا مزہ آتا ہے. ہم اوابین کے مزے کو نہیں جانتے. ہم تہجد میں رات میں 3 بجے اٹھ کر اس تنہائی میں جہاں کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، صرف میں ہوں اور میرا اللہ ہو، اور اس اللہ کے سامنے ایک بار اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ شروع کہہ کر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، یوم جزا کا تو ہی مالک ہے، ایاک نعبد و
व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। अब ये जो बातें अल्लाह और इसके दरमियान हो रही है, अल्लाह को पता है, इसको पता है, सारा ज़माना सो रहा है, और जब ये अपने परवरदिगार से वो तन्हाई में और वो छत पर वो अंधेरे में मांग रहा है तो अल्लाह खुश है। अल्लाह की और इसकी बंदे की बातें चल रही है, खालिक की और मखलूक की बातें चल रही है। अब अल्लाह इससे राज़ी है, अल्लाह ताला इसके दिल में वो मोहब्बत अता फरमाएंगे, वो ईमान का हलावत, ईमान का वो मज़ा अता फरमाएंगे। उसकी रोशनी में पूरे 24 घंटे इसकी जो ज़िंदगी गुजरेगी, जिस इत्मीनान से गुजरेगी, इसका अंदाज़ा इस काम को करने वाले के अलावा कोई नहीं लगा सकता। मज़ा ही नहीं जानते हम तो, हमने मज़े लिए है ना, हमारे को मज़ा आया है, हमने अपनी रातें काली करी हैं, उसमें हमको मज़ा आया है, अपनी रातों को नंगा किया है, उसमें हमको मज़ा आया है, अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल किया है, उसका मज़ा आया है, अपने दिल को चोट पहुँचाई है, उसका हमें मज़ा आया है, अपने दिमाग को अल्लाह की नाफरमानी पर लगाया है, उसका मज़ा आया है। जैसे ही रात होती है वो नंगापन हमारे नज़रों के सामने, वो बेचैनी, वो गंदगी, वो शराब, वो गंदी फिल्में और वो गंदी सोच और वो ज़िनाकारियाँ, उस सब के इंतज़ार में हम बैठे रहते हैं कि पूरे दिल को जो अल्लाह ने दिल दिया था संवारने के लिए, उस दिल को ऐसा अंधेरा कर दिया कि जिसकी नहुसत से जब ये सुबह उठता है तो इसकी पूरी शाम बर्बाद हो जाती है। शाम तक की जिंदगी इसकी ऐसी बर्बाद है कि पूरे दिन इसका जीने का दिल नहीं करता। अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा इसके दिल को, दिल में एक अंधेरापन, एक तारीकी छा गई। शैतान तो चाहता है जिस तरह रात होती है अंधेरा हो जाता है, शैतान चाहता है कि इंसानियत के दिलों पर ऐसी रात छा जाए, इंसानियत के दिलों पर ऐसी रात छा जाए जिसका अंधेरापन कभी दूर ना हो, और अंधेरापन कभी दूर ना होगा तो उस अंधेरेपन का नतीजा सिर्फ जहन्नम है। इसीलिए जहन्नम में भी हमेशा अंधेरा है। अब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की अहमियत अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर भी होती है ना, तो वो शख्स जो अल्लाह को नहीं मानता उसको एक बूंद पानी अल्लाह ताला नहीं पिलाता, उसको एक घूंट पानी नहीं पिलाता। अगर इसकी अहमियत दुनिया की मच्छर के पर के बराबर भी होती, मच्छर का पर उसकी क्या अहमियत है, उसको बेचेंगे आप, कोई खरीदेगा? उतनी अहमियत इस पूरी दुनिया की नहीं है। और इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को भेजा और उन इंसानों की इस्लाह के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, और उन अंबिया कराम को जो अज़ियत और जो परेशानी हुई लोगों को दीन की दावत देते हुए कि ऐसे नबी गुजरे कि बीच में से लोगों ने सर पे आरा लगाया और नीचे तक चीर दिया। आरे से चीरा गया है, लोहे की कंघी से उनके गोश्त को हड्डी से अलग कर दिया गया, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, सिर्फ इस वजह से कि वो ये कहते थे कि अल्लाह की मान लो, अल्लाह के हुक्म पे चलो, और मैं अल्लाह का नबी हूँ ये मान लो, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है ये मान लो, और तुम्हारी ज़िंदगी इस दुनिया में तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी ख्वाहिश से नहीं चलेगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों पर और मेरे तरीके पर चलेगी। हर नबी की यही दावत चलती रही, और इतनी उनको परेशानी हुई इस दुनिया में दीन को फैलाने के लिए कि जिस दुनिया की कदर अल्लाह की नज़र में मच्छर के पर के बराबर नहीं। तो जिस दुनिया की कदर अल्लाह की नज़र में मच्छर के बराबर नहीं है, वहाँ की ख्वाहिशों को पूरा करने में कितना मज़ा आता है, आपने तो इसका अंदाज़ा किया ही होगा। दुनिया की ख्वाहिशें इतना मज़ा आता है जैसे खुजली को खुजाने में मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ की रातें रंगीन हों, रातों में शराबें हों, हाथों में शराब हो, ज़िनाकारियों के अड्डे खुले हो, नंगापन हो, इन सब में, और खूब दौलत कमाकर पानी कर दो, सारी दौलतें रात में बांट दो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ऐसी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं और ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। इतना मज़ा आ रहा है
اس جگہ پر اتنا مزہ آ رہا ہے جس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے، تو وہ دین جس کے خاطر یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام اور اتنے سارے بزرگان دین اور اس 1.25 لاکھ انبیاء کرام کی یہ حالت اور سارے نبی اتنے مجاہدے پر ان کو اتنی پریشانی سہنی پڑ رہی ہے، ان کی تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جاننے والا دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے اور اس اسلام سے اتنی محبت ہے کہ ان تمام لوگوں کے مجاہدے کو اللہ دیکھ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں کہ وہ دین میرا وہ دین دنیا میں مٹنا نہیں چاہیے جو میں نے بھیجا ہے، وہ اسلام دنیا سے غائب نہیں ہونا چاہیے جس کو لے کر میں نے بھیجا ہے، لوگوں کو نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ تو جس دین کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا ختم ہو جائے اور اللہ کا دین نہ مٹے، اور ساری دنیا پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے اور اللہ کا دین ختم نہ ہو، تو اس دین پر چلنے کا کتنا مزہ ہوگا کبھی آپ نے چل کر دیکھا ہی نہیں۔ مچھر کے پر کے برابر بھی جو چیز نہیں، اس میں اتنا مزہ ہے، اور جس کی قیمت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے اس میں کتنا مزہ ہوگا کبھی آپ سوچیے تو صحیح، کتنا مزہ آتا ہے جب بندے کو لت لگ جاتی ہے اللہ کے ذکر کی، کتنا مزہ آتا ہے جب بندے کو لت لگ جاتی ہے قرآن کی تلاوت کی، کتنا مزہ آتا ہے جب بندے کو عادت پڑ جاتی ہے تہجد کی، کتنا مزہ آتا ہے جب صبح شام اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جب یہ مزہ بندے کو آ جاتا ہے تب اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی وہ نور کی وہ تجلی جب اس کے دل پہ پڑتی ہے اور جب اس کا دل روشن ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی میں خود تو یہ چلتا ہی ہے، اور اسی روشنی کو لے کر میدان حشر میں اور پل صراط پر اس روشنی کو لے کر پل صراط کو پار کرے گا اور اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو پار کروائے گا۔ یہ بندہ جب دنیا میں اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ کیفیت کو عطا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اطمینان اور جنت اور آخرت میں جنت کا فیصلہ۔ جب اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اور نبی کے طریقے کو توڑ کر اس دنیا میں بندہ زندگی گزار رہا ہے تو دنیا سے تو بہرحال سب کو جانا ہی۔ بڑے بڑے دنیا دار لوگ آپ دیکھتے رہتے تو موبائل کا زمانہ ہے، بڑے بڑے دنیا دار لوگ جو اللہ کو نہیں جانتے اور اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ ان کا بڑھاپا آپ دیکھ لیجیے، بڑھاپے میں ان کی وہ بدتر حالت ہو رہی ہے ان کی، کیونکہ وہ ہاتھ پیر جب اس کی طاقت ختم ہو گئی اور پوری جوانی جو اپنی خود غرضی اور خواہش پر گزاری ہے، اس کی نحوست جب بڑھاپے پہ پڑتی ہے نا تو وہ بڑھاپا ایسا بدتر ہو جاتا ہے کہ آپ نے سینکڑوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اربوں خربوں پتی تھے لیکن بڑھاپے میں ایسی حالت ہو گئی کہ ایک ایک گلاس پانی پینے کو پریشان ہو گئے، اس کی بھی اللہ نے توفیق نہیں دی۔ لیکن جب دینداری جوانی پہ گزرتی ہے، جب جوانی دینداری میں گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت کے فیصلے کرتے ہیں، اور جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس جنت کا اثر اس کے بڑھاپے پہ پڑ جاتا ہے، اس جنت کا نور اس بندے کے بڑھاپے پہ پڑتا ہے اور اللہ کا وہ نور اس کے جسم پہ پڑتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین جو دین کو لے کر چلنے والے، جنہوں نے بچپن سے لے کر اور جوانی اور بڑھاپا پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں گزاری، ان کا بڑھاپا ان کے جوانی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کو بڑھاپا تو دیکھیے، یہ چاند سا روشن چہرہ ان کا تو دیکھیے، ان کی داڑھیاں تو دیکھیے، ارے ان کے چلنے کا انداز تو دیکھیے، ایک ایک ان کی باتیں تو دیکھیے، بڑھاپے میں ان کا دماغ کیسے تیز کام کر رہا ہے یہ تو دیکھیے، ان کا ایک ایک سنت پہ عمل کرنا تو دیکھیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا تو دیکھیے، یہ ساری چیز، اور ان کی اولاد تو کیا،
ان کے جاننے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے مریدین یہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہم حضرت کے قدموں میں پڑے رہیں، کہ حضرت کو اپنی داڑھی کا ایک بال بھی سیدھا اپنے ہاتھ سے نہ کرنا پڑے، کہ حضرت یہ ہم کر کے دیں گے، کہ جنت میں اس کی خدمت ہونے والی ہے، چونکہ جنت کا اثر دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں ایسے خدمت ہو رہی ہے۔ ورنہ تو بوڑھا آدمی فٹ بال کے مانند ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اس کو لات مارتا ہے، سب سے پہلا اولاد لات مارتی ہے، دنیا والے لات مارتے کسی کام کے لیے، لوگ اس سے ملنا پسند نہیں کرتے، لوگ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا پسند نہیں کرتے، لوگ ان سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے کہ بڑبڑاتے ہیں، ایک ہی بات کو 100 بار بولتے ہیں، ان کے سامنے تو بیٹھنا بیکار ہے، وقت ضائع کر دیتے ہیں ہمارا۔ یہ وہ بوڑھا ہے جس نے اپنی جوانی ایسی گزاری جیسی جوانی اس کی اولاد گزار رہی ہے، تو یہ بھی اپنے بوڑھوں کے ساتھ وہی کر کے آیا ہے کہ اس کے جوان آج اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو ہم نے دولت کو ضرورت سے نکال کر خواہش بنا دیا اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو گیا۔ اتنی محنت کرنی تھی دنیا کے لیے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جاتی اور اللہ کی عبادت میں ہم لگے رہ جاتے، لیکن یہ کیسا دھوکہ ہمارے کو لگ گیا، کس شیطان نے ہمیں کس دھوکے میں ڈالا کہ ہم صرف اور صرف دنیا کے ہو گئے رہ گئے۔ لیکن دنیا کے ہو کے آپ رہ جاتے تو کامیابی تب مانی جاتی کہ آپ کو آخرت میں جانا نہیں ہوتا، دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوتا اور سب کچھ آپ کو یہاں مل جاتا۔ لیکن کیا ہی افسوس ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر آپ کو آخرت میں جانا ہے۔ آپ ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس کام میں میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، اللہ کا کیا حکم ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ایک لفظ جو میں نے بولا ہے میدان حشر میں مجھ سے سوال ہوگا، ایک قدم جو میں نے بڑھایا ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا، کہیں میں بیٹھا ہوں وہ بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا، کہیں میں سویا ہوں وہ بھی اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایک ذرے کا حساب لینے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو کیسے جواب دیں گے کہ ہزاروں سال اس جگہ پہ وہ کھڑا رہ جائے گا میدان حشر میں، اور جب تک جواب نہیں دے گا تب تک اس کے قدم آگے بڑھیں گے نہیں۔ سوچو، یہ اپنے مقصد کو، جب دولت کو اپنا مقصد بنا لو گے تو جھوٹ فریب اس کی مددگار بن جائے گی۔ جب دولت کو، دنیا کو مقصد بنائیں گے تو بے ایمانی اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی، چوری اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی، لوگوں کو دھوکہ دینا اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اور جب آخرت کو اپنا مقصد بنائیں گے تو چوری نقصان دہ ثابت ہوگی، بے ایمانی نقصان دہ ثابت ہوگی، فریبی نقصان دہ ثابت ہوگی، اللہ کے حکموں کو توڑنا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اور جب دنیا کو مقصد بنائیں گے تو آپ تاجر لوگ، بزنس مین لوگ یہ کہیں گے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا، اور جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام چلے گا کیسے؟ کیونکہ دنیا کو مقصد بنایا نا۔ اگر اس کی دکان اس وجہ سے اس نے بنائی کہ سچ بولنے کے لیے، اس کا گھر سچ بولنے کے لیے ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سچ بولنے کے لیے ہے، تو اس سچ بولنے پر جو چیز آڑے آئیں گی ان تمام چیزوں کو ختم کرے گا کہ اس بندے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، دولت کو حاصل کرنا نہیں۔ اس لیے آئیے اس طرف اپنے ذہنوں کو بدلو۔ جو سب سے پہلی چیز ہے نا، سب سے پہلی چیز مجھے تو تعجب ہوتا ہے، برا مت مانیے گا، بیان ختم ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے، میں تو آپ کو دیکھ بھی نہیں پا رہا، میں تو نیچے دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کا طریقہ کیسے اختیار کر لیا۔ مجھے اسی پر تعجب ہے، اپنے نبی کی شکل کو چھوڑ کر آپ نے کسی اور کی شکل کیسے اختیار کر لی، اپنے نبی کے پہناوے کو چھوڑ کر آپ نے کسی اور کا پہناوا کیسے پہن لیا، اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر آپ دوسری باتیں کیسے کرتے ہیں، اپنے اللہ کے کلام کو چھوڑ کر اور دوسرے کاموں میں، اس کی تلاوت کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں کیسے لگے ہوئے ہیں۔ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے کہ آپ نے جن کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہود و نصارہ اور وہ پوری دنیا جو اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور شیطان کی اتباع کرنے والے، ان کے جیسی آپ نے شکلیں بنائی، ان کا کپڑا آپ نے پہنا، ان کی باتیں آپ کو اچھی لگی اور ان کی اتباع میں آپ اور ان کے طریقوں پر آپ چل رہے ہیں اور ان کو آپ نے اپنا باپ بنایا ہے۔ مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیسے آپ کے ان حرکتوں سے اللہ راضی ہوں گے؟ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے۔
مجھے تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوئی. مجھے اس پر تعجب ہے. جوانی میں تو ہوئی نہیں, مجھے بڑھاپے میں تو ہوتا ہے. میں کیسے آپ سے کیا کہوں؟ نظریں ملاؤں گا تو آپ مجھے برا کہیں. مجھے تعجب ہے کہ بڑھاپے میں آپ کو کرتا پاجامے کی توفیق نہیں. مجھے تعجب ہے کہ ٹوپی پگڑی کی توفیق بڑھاپے میں نہیں ہوئی. مجھے تعجب ہے کہ اب تک آپ نبی کے طریقے پر نہیں آئے کہ موت سر پہ کھڑی ہے, آپ کا ایک پیر کیلے کے چھلکے پر ہے, قبر کی دیوار پر ہے, پتہ نہیں کب پھسل کے نیچے گر جائیں اور کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا تو اللہ ہی اٹھائے گا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر کامیاب ہوں گے. اس سب کو چھوڑ کر آپ نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ تو میں آپ کو بہت ادب احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, توبہ کر لیجیے. یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ زندگی گزر گئی غیروں کے طریقے پہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ لیجئے. آج جمعے کا دن ہے, یا اللہ میں اپنی زندگی بدلوں گا. یا اللہ میں یہ تیرے نبی کی جو یہ طریقہ ہے, جو چہرہ تیرے نبی نے بنایا, داڑھی لے کر آئے تھے, میں اس پر کینچی نہیں پھروانے والا ہوں. یا اللہ یہ یہودی نصارہ کا کپڑا ہے, یہ نکال کر تیرے نبی کا لباس پہننے والا ہوں. یا اللہ 24 گھنٹے کی زندگی میں دین کو سیکھ کر میں دین کو گزارنے والا ہوں. اے اللہ جب میں تیرے پاس آؤں تیاری کے ساتھ آؤں جس سے تو راضی ہو رہا ہو. یا اللہ اس کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلی زندگی سے, اور آئندہ زندگی میں تو راضی ہو جائے اور تیرے نبی کا جو طریقہ ہے اس پر ہم آ جائیں. اس کی توفیق نصیب فرما. کریں گے انشاءاللہ. چلیے مولانا.